بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بہن کے سہاگ کے لیے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوائی جہاز کا پٹرول سمندر پر بکھرا تو اسکواڈرن لیڈر کے گرد شعلے اٹھے جیسے سمندر کو آگ لگ گئی ہو۔ اس نے ہمت کی اور شعلوں سے دور چلا گیا۔ یہاں سے اس کے اعصاب پر موت کی دہشت طاری ہونے لگی۔ اس کے اوپر ہوائی جہاز لڑ رہے تھے۔ وہ غوطے یعنی ڈائیو میں آ کر مشین گنیں فائر کرتے تھے تو گولیاں اسکواڈرن لیڈر کے ارد گرد گرتی تھیں۔ کوئی بھی گولی اسے سمندر میں ختم کر سکتی تھی۔ بہت دیر مارکا جاری رہا۔ یہ ختم ہوا تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جرمنی کا کوئی بحری جہاز یا جنگی کشتی آ گئی تو وہ پکڑا جائے گا۔ انگلینڈ کا ساحل دور تھا۔ اسکواڈرن لیڈر نے وہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے ساتھ لائف بوائے ہوتا ہے۔ اس سے انسان ڈوبتا نہیں، پھر بھی انسان اپنے آپ کو سمندر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے مارتے شل ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ یہ ہوا باز ساری رات سمندر میں رہا۔ صبح ہوئی تو برطانیہ کی ایک جنگی کشتی نے گشت کے دوران اسے اٹھا لیا، مگر وہ صرف زندہ تھا، ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ اسے بچا لیا گیا، انگلینڈ کے کسی ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ وہ لندن کے مضافات کا رہنے والا تھا۔ ہسپتال سے اسے جلدی فارغ کر دیا گیا کیونکہ جسمانی لحاظ سے یہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا دماغ کبھی کبھی ذرا سی دیر کے لیے اس کے قابو سے نکل جاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ یہ دھچکے کا اثر ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسے 2 دنوں کی چھٹی دے دی گئی۔ وہ اپنے گھر گیا تو وہاں کھنڈر دیکھے۔ اس کا گھر بمباری سے تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ماری جا چکی تھی اور اس کا ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر 2-3 سال تھی، وہ بھی مارا گیا تھا۔ اس کے پڑوس کے کئی مکانات تباہ ہو گئے تھے۔ اسکواڈرن لیڈر کو یہ صدمہ لے بیٹھا۔ یہ 2 دن کی چھٹی گزار کر اپنے اسکواڈرن میں گیا۔ جنگ زوروں پر تھی۔ اسے فوراً اپنی ڈیوٹی سنبھالنی پڑی۔ انگلینڈ میں صرف اس کی بیوی اور بچہ نہیں مرا تھا، وہاں تو گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ لوگ چیونٹیوں کی طرح مر رہے تھے۔ اس اسکواڈرن لیڈر نے ایسی حرکات شروع کر دیں جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھیں۔ اس کے بالائی کمانڈر نے اس سے باز پرس کی تو اس نے بتایا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اس دوران اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایسے اسکواڈرن لیڈر کو اسکواڈرن کی کمانڈ نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہاں ہر پرواز کا مطلب فضائی مارکا تھا۔ اسے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے اسے پرواز کے نااہل قرار دے دیا اور دوائیوں کے ذریعے اس کا علاج کرنے لگا، لیکن اس کی ذہنی حالت سدھر نہ سکی۔ جس وقت بمباری ہوتی تھی اس وقت اس کی ذہنی حالت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ یہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہے، اس پر بیوی اور بچے کے صدمے کا اثر ہے۔ اس کا نفسیاتی علاج اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں بمباری نہ ہو اور جہاں کوئی دھماکہ نہ ہو۔ انگریزوں کی بادشاہی میں ایسی جگہ ہندوستان ہی تھی، چنانچہ اسے ہندوستان بھیج دیا گیا اور اسے صحت یاب ہونے تک دلی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسے کوئی ڈیوٹی نہ دی گئی۔ اسے کھلی اجازت تھی کہ جہاں جی چاہے جائے اور عیش کرے۔ زیادہ تر وقت وہ نارمل رہتا تھا۔ کسی وقت 10-15 منٹ کے لیے اس کا مزاج بگڑ جاتا تھا۔ کیا بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں یہ قتل بھی کر سکتا ہے؟ اس کیفیت میں اس کے متعلق کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ماہر نفسیات نے جواب دیا، اگر اس کیفیت میں اسے غصہ دلا دیا جائے تو اس کا رد عمل قتل تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر اسے اداس کیا جائے تو یہ بچوں کی طرح رو پڑے، اور اگر اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ خوش بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ یہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ عورت کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل عورت بھی ارزاں ہے اور شراب بھی، ڈاکٹر نے کہا۔ فوجی افسر فرنٹ سے واپس آتے ہیں تو عیاشی کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ موت ان کے اعصاب پر سوار ہوتی ہے۔ لڑاکے پائلٹ کی تو زندگی ایسی ہے کہ کوئی بھی پرواز اس کی آخری پرواز ہو سکتی ہے۔ اس کا رد عمل یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑاکا ہوا باز جسمانی عیاشی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ عادت اس اسکواڈرن لیڈر میں بھی ہے۔
میں نے اس کے اس پہلو کی گہری چھان بین کی ہے۔ یہ عورت سے صرف جسمانی نہیں، روحانی تسکین بھی چاہتا ہے، مگر یہ عیاشی یعنی بدکاری اور روحانی مسرت کو الگ الگ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ جذبہ اس پر غالب نہیں۔ آپ ایک بار پھر غور کریں، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کو کمرے میں لے گیا۔ لڑکی نے اس کا مطالبہ یا جسمانی یا روحانی ضرورت بے دردی سے ٹھکرا دی، اور اسی وقت اس پر وہ مزاجی کیفیت طاری ہو گئی جو آپ بتاتے ہیں کہ اس پر طاری ہوا کرتی ہے۔ غور کر کے بتائیں کہ وہ اس عارضی پاگل پن میں قتل کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ اس کا مزاج فوراً بگڑ جاتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا، اور اس کی کوشش کے بغیر چند منٹ بعد فوراً نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ مزاجی کیفیت آہستہ آہستہ نارمل ہو۔ اس لیے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ قتل کی رات اس پر یہ کیفیت کتنی دیر طاری رہی۔ ہم اس سے مل رہے ہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس سے ایسے طریقے سے پوچھ گچھ کریں کہ وہ قتل کے متعلق کچھ بتا دے۔ وائس رائے کہ ہاں، اس قتل کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ کیا آپ دونوں نے ایک اور پہلو پر بھی غور کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اگر میں یا آپ اس سے قتل کا اعتراف کروا بھی لیں تو اسے سزا نہیں مل سکے گی، کیونکہ میں اس کے متعلق یہ رپورٹ دوں گا کہ بگڑی ہوئی ذہنی کیفیت میں یہ اپنے کسی بھی فعل کا ذمہ دار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاگل پن میں ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ قاتل کو سزا ملتی ہے یا نہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ ہمیں تفتیش مکمل کرنی ہے اور قاتل کو سامنے لانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس سے اقبال جرم کروا لوں گا، نفسیات کے ڈاکٹر نے کہا اور مسکرا کر بولا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں اسے سزا سے بھی بچا لوں گا۔ اسی روز ہم نے اسکواڈن لیڈر کو ملٹری پولیس کے وارنٹ آفیسر کے ذریعے اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ آ گیا۔ اس کی مزاجی کیفیت اچھی تھی۔ انسپیکٹر میک ڈونلڈ نے اس کے ساتھ میرا تعارف ایسے الفاظ میں کروایا کہ اس نے میرے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا، ہندوستانیوں میں یہ خرابی ہے کہ انگریزی نہیں جانتے۔ آپ سے پہلے جو تھانے دار آیا تھا اس کے ساتھ میں نے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ نے اسے ڈانٹ بھی دیا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے یہ کیس ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ کے اس تھانے دار کی نسبت تو مجھے وہ انڈین میجر اچھا لگا تھا جس نے مجھے 2 گھونسے مار کر گرا دیا تھا، اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ وہ انگریزی بولتا تھا اور وہ دلیر آدمی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی رہی۔ ہمارے درمیان جو اجنبیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں چونکہ انگریزی بولتا اور سمجھتا تھا، اس لیے آقا اور ملازم کا فرق بھی مٹ گیا۔ میک ڈونلڈ نے اس کی بیوی اور بچے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسکواڈن لیڈر نے کہا، انگلینڈ میں ہزاروں بیویاں اور ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں اور تباہی ابھی جاری ہے۔ اپنے ملک کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی چاہیے، لیکن میں نے کچھ زیادہ اثر لے لیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ میں جلتے ہوئے ہوائی جہاز کے ساتھ سمندر میں گرا اور 16 گھنٹے سمندر میں رہا تھا۔ دماغ پر اس کے اثرات پوری طرح موجود تھے۔ جب میں نے اپنے گھر کے کھنڈر دیکھے اور یہ خبر میرے کانوں میں پڑی کہ میری بیوی اور بچہ مارے گئے ہیں، میرے اعصاب اتنے کمزور تو نہیں تھے، لیکن دماغ نے ساتھ نہ دیا۔ میک ڈونلڈ خود انگریز تھا، اسکواڈن لیڈر کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کا بھی گھر جرمنوں کی بمباری کی زد میں تھا۔ اس نے اسکواڈن لیڈر کے ساتھ کچھ جذباتی اور زیادہ تر حقیقی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں اس نے اسکواڈن لیڈر سے پوچھا کہ اس کا ذہن کس طرح بے قابو ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں اور میری سنتے رہیں تو میرا ذہن کبھی بھی بے قابو نہ ہو، اسکواڈن لیڈر نے جواب دیا۔ مجھے جب باتیں کرنے اور سننے والا کوئی نہیں ملتا تو مجھے اپنے جسم کے اندر چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، پھر مجھے کچھ خیال نہیں رہتا کہ اس دوران میں نے کیا کہا اور کیا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس لڑکی کے قتل سے پہلے آپ نے کیا کہا اور کیا کیا تھا، میک ڈونلڈ نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اس وقت وسکی پیے ہوئے تھا۔ نشے کی حالت میں میرے ذہن پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں نشے میں تھا لیکن پوری طرح ہوش میں تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اتنی ساری لڑکیوں میں سے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اگر آپ نے مقتولہ کو دیکھا تھا تو آپ میرے انتخاب کی داد دیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ 2 دفعہ ڈانس کیا۔ دوسری بار اس نے بڑی ہی اشتعال انگیز مسکراہٹ سے مجھے کہا کہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈانس کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں فائٹر پائلٹ ہوں، میں ہر فضائی مارکے میں دشمن کے ایک ہوائی جہاز کا انتخاب کر لیتا ہوں اور اسے گرا کر دم لیتا ہوں،
اور اسے پورا موقع دیتا ہوں کہ وہ مجھے گرا لے۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھتے ہیں، لیکن پہلے ہندوستانی تھانے دار کی طرح مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ تم نے ایک لڑکی کو ریوالور کی گولیوں سے قتل کر دیا ہے۔ ہم بات تو یہی کہیں گے، میں نے کہا، لیکن ایسے طریقے سے کہیں گے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، آپ لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، میں تعاون کروں گا۔ میک ڈونلڈ کے کہنے پر اس نے اپنے متعلق وہی کہانی سنائی جو نفسیات کا ڈاکٹر ہمیں سنا چکا تھا۔ اس نے 3-4 فضائی مارکے سنائے اور اپنے اسکواڈن لیڈر کے ہوا بازوں کی بہادری کے واقعات بھی سنائے۔ یہ کارنامے اس قابل ہیں کہ آپ کو بھی سنائے جائیں، لیکن اصل کہانی رہ جائے گی۔ میں ان برطانوی ہوا بازوں کی تعریف کرتا ہوں جنہوں نے جان پر کھیل کر اپنے ملک کو جرمنی جیسی فضائی طاقت سے بچایا تھا۔ میک ڈونلڈ پر جذبات کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسکواڈن لیڈر ایسے انداز سے سنا رہا تھا جیسے اس کے سامنے مار کے لڑے جا رہے ہوں اور وہ آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور سوچا، کیا یہ آدمی ایک اتنی خوبصورت لڑکی کا قاتل ہو سکتا ہے؟ میری سوچیں تقسیم ہو رہی تھیں، کچھ اس کے حق میں، کچھ اس کے خلاف۔ اس کے خلاف یہ دلائل ذہن میں آتے تھے کہ یہ شخص موت کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہے۔ اس نے ہوائی جہاز گرتے اور جلتے دیکھے ہیں، خود گرائے اور جلائے ہیں، اپنے ملک کی تباہی اور لاشیں دیکھی ہیں۔ اس کے لیے یہ نہایت معمولی سا فعل ہے کہ کسی کو گولی مار دی جائے۔ دوسری دلیل اس کی ذہنی کیفیت کا اتار چڑھاؤ تھا۔ تیسری دلیل یہ کہ وہ ہندوستانیوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ چوتھی دلیل یہ کہ جب لڑکی نے اسے دھتکارا اس وقت وہ نشے میں تھا اور اس پر حیوانیت کا بھوت سوار تھا، اور اس مشتعل کیفیت میں ایک ہندوستانی میجر نے اسے 2 گھونسے مار کر گرا دیا تھا۔ میں ہندوستانیوں کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اپنے ملک کے قاتلوں کو میں چہروں سے پہچان لیا کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران ان کے چہروں پر جو رنگ آتے جاتے تھے ان سے میرا کام آسان ہو جایا کرتا تھا، مگر اس انگریز کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی اور اس کے چہرے کے تاثر میں ہلکی سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا رنگ بدلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے جب سنایا کہ لڑکی کو وہ کس طرح اور کس مقصد کے لیے الگ کمرے میں لے گیا تھا تو اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے انگلینڈ لے جائے گا۔ لڑکی ہنس پڑی تھی۔ اسکواڈن لیڈر نے جب دست درازی کی تو وہ اسے دھکا دے کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس نے اسی طرح سنایا جس طرح ڈوگرا میجر سنا چکا تھا۔ اس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ اس کا ذہن نارمل تھا۔ کیا آپ مقتولہ کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ شادی کی پیشکش مذاق تھا۔ اس وقت آپ کا خون کھول اٹھا ہوگا جس وقت لڑکی نے آپ کو دھکا دیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے غصہ ضرور آیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں بے قابو نہیں ہوا تھا۔ جس مرد کو ایک لڑکی اس طرح دھتکار دے، وہ اس کے سامنے کسی دوسرے کے ساتھ چلی جائے تو اس مرد کا پاگل ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہوتا۔ میک ڈونلڈ نے کہا، وہ میری محبوبہ یا میری منگیتر نہیں تھی۔ اس نے کہا، وہاں لڑکیوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ حال میں جاتے ہی مجھے ایک اور مل گئی تھی۔ اس انڈین میجر کو آپ نے بخش دیا تھا جس نے آپ کو لڑکی کے سامنے 2 گھونسے مارے تھے؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، اگر میرے ذہن میں قتل جیسی بھیانک واردات آتی تو اس کا شکار یہ انڈین میجر ہوتا اور میں اسے جیپ تک نہ پہنچنے دیتا۔ میں آمنے سامنے لڑنے والا آدمی ہوں، یہ میرا ذاتی کردار ہے اور میرا پیشہ بھی یہی ہے۔ آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ اس کے کسی دوست کے پاس کار ہوگی۔ میرا کوئی دوست نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کلب میں 2 بار آیا ہوں۔ ہندوستان میں آئے ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ کے پاس ریوالور ہے؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ میرے پاس سروس کا کوئی ریوالور نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ تو جب ہم پرواز کے لیے جاتے تھے تو ملا کرتا تھا۔ میرا ذاتی ریوالور ہے، آرمری میں رکھا ہوگا؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اپنے کمرے میں رکھا ہے۔ کون سا ہے؟ 38، اس نے جواب دیا۔ مقتولہ کو 38 ریوالور کی گولیوں سے ہی قتل کیا گیا تھا۔ اسکواڈن لیڈر کو احکام کے مطابق اپنا ذاتی ریوالور آرمری میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سے ہم شک میں پڑ گئے۔ وہ ذہنی مریض کی حیثیت سے آیا تھا۔ یہ متعلقہ افسروں اور ڈاکٹروں کا کام تھا کہ یہ دیکھتے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی کو بتایا ہی نہ ہو کہ اس کے پاس ریوالور ہے۔
آپ نے یہاں آ کر کسی کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ریوالور ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ میں نے بتایا، نہ کسی نے پوچھا، اس نے جواب دیا۔ انگلینڈ میں ریوالور میرے پاس رہتا تھا۔ میک ڈونلڈ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انداز سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک سوال کئی بار ایسے طریقے سے پوچھا جاتا ہے جس سے ملزم یا مشتبہ کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ اس سوال کا جواب متعدد بار دے چکا ہے۔ بعض سوال اس کے جواب سے نکالے جاتے ہیں۔ ایک ہی گھنٹے میں مشتبہ کی زبان ہکلانے لگتی ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو سے نکل جاتا ہے۔ اس اسکواڈرن لیڈر کا کیس چونکہ نفسیاتی نوعیت کا تھا، اس لیے میک ڈونلڈ نے گپ شپ کا انداز اختیار کیے رکھا، فحش مذاق بھی کیے اور دوستانہ سی فضا پیدا کر کے اس کے ارد گرد سوال در سوال کا جالا تنتا رہا۔ میں خاموش رہا اور اس کے جوابوں کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ اس دوران ہم نے کھانا انگریزوں کے آفیسرز میس میں کھایا۔ اسکواڈرن لیڈر نے میک ڈونلڈ کو اپنے خرچ پر شراب پلائی۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ اس نے کہا، آپ کو 4 بیویاں شراب پینے کی مہلت ہی نہیں دیتی ہوں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ 4 شادیاں ہم پر فرض نہیں، نہ مجھ میں اتنی جرت ہے کہ ایک کی موجودگی میں دوسری بیوی لاؤں۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں رہا۔ شام تک پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ہم اس کے کمرے میں گئے۔ اس نے اپنا ریوالور نکال دیا۔ اس کے ساتھ 18 گولیاں تھیں۔ کاغذات دیکھے، ان میں بھی 18 گولیاں لکھی تھیں۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ 15-16 روز پہلے اس ریوالور سے 2 گولیاں فائر ہوئی تھیں یا نہیں۔ نالی صاف تھی اور اس میں ہلکا ہلکا تیل لگا ہوا تھا۔ یہ ریوالور پہلے تھانے دار کو فوراً قبضے میں لینا اور ایگزامینر کے پاس بھیجنا چاہیے تھا، مگر اس بیچارے کو کسی نے قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ ہم نے ریوالور قبضے میں لے لیا اور سرکاری طریقہ کار پورا کرنے کے لیے ایگزامینر کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اس ریوالور سے آخری بار گولی کب فائر کی تھی؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا اور کہا، اب میں آپ کو خبردار کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ذہن پر ذرا زور دیں اور سوچ کر جواب دیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک سوال ہے۔ ریوالور ایگزامینر کے پاس جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نالی اچھی طرح صاف نہیں کی گئی۔ مسٹر میک ڈونلڈ، اس نے میک ڈونلڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے اس ریوالور سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس ریوالور سے میں نے 2.5 سال پہلے ایک خرگوش پر گولی چلائی تھی۔ جنگ کے دوران میرے ہوائی جہاز میں 4 مشین گنیں تھیں۔ مجھے ریوالور فائر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے میری طرف منہ کیا اور کہا، مسٹر ملک، لکھ لو، اس ریوالور سے پہلی اور آخری گولی 2.5 سال پہلے فائر ہوئی تھی۔ انسپیکٹر میک ڈونلڈ 4 سال سے ہندوستان میں تھا، اردو بڑی اچھی بول سکتا تھا۔ ہندوستانی پولیس اور فوج کے تقریباً تمام آفیسرز اردو بول سکتے تھے، ان میں سے بعض علاقائی زبانیں بھی جانتے تھے۔ میں نے میک ڈونلڈ سے اردو میں کہا، اسے اب ذرا گرما کر دیکھتے ہیں کہ بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ میک ڈونلڈ اردو میں بولا، مجھے یہ اپنا برطانوی بھائی سمجھتا ہے، میرا غصہ بھی برداشت کر لے گا۔ آپ پھر سوچ لیں۔ میں نے اسکواڈرن لیڈر سے کہا، آپ 2.5 سال کہنا چاہتے ہیں یا 2.5 ہفتے؟ 2.5 سال، اس نے زور دے کر کہا۔ سال سال سال، ہفتے اور سال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک انگریز اور ایک ہندوستانی میں ہوتا ہے۔ اسے گرمی چڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، مگر اس وقت انگریز ایک ہندوستانی کے سامنے مشتبہ کی حیثیت سے بیٹھا ہے، جو ملزم بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال اور ہفتے میں اتنا فرق ہے جتنا زندگی اور موت میں۔ پھر سوچ لیں جناب، میں آپ کے غصے کی پرواہ نہیں کروں گا، مجھے قانون کو خوش کرنا ہے۔ وہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے کہا، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ ریوالور 2.5 ہفتے پہلے فائر ہوا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تو میں نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، انسپیکٹر میک ڈونلڈ نے آپ پر کرم کیا ہے کہ آپ کو خبردار کر کے کہا ہے کہ سوچ کر جواب دیں۔ اس کے چہرے پر میں نے پہلی بار تبدیلی دیکھی۔ اس کا رنگ بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی گھبراہٹ اور خوف کی نہیں تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ ہم اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا اور میک ڈونلڈ کی طرف دیکھا۔ میک ڈونلڈ نے ہمدردی کے لہجے میں پوچھا، آپ شاید اپنے آپ میں نہیں رہے۔ اسکواڈرن لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ ہم نے کھڑکی میں سے دیکھا۔ وہ 2-4 منٹ برآمدے کے ستون کے ساتھ سر لگائے کھڑا رہا، پھر لان میں چلا گیا۔
جہاں پھولدار پودے تھے۔ اس نے ایک پھول توڑا، اسے دیکھتا رہا، پھر گھاس پر لیٹ گیا۔ اس سے زیادہ اور کتنا غصہ دلایا جا سکتا ہے؟ میک ڈونلڈ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا رد عمل قتل جتنا شدید نہیں ہو سکتا۔ یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے کہا۔ ظاہری طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ غصے کا ٹھنڈا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اندر آ گیا۔ میک ڈونلڈ کو کمرے میں شراب کی بوتل نظر آ گئی تھی، گلاس بھی تھے۔ اس نے 2 گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈالی، ایک گلاس اسے دیا، ایک اپنے پاس رکھا۔ اسکواڈن لیڈر نے گلاس خالی کر کے لمبا سانس لیا اور سر کرسی کی پیٹھ پر پھینک دیا۔ آپ باہر کیوں چلے گئے تھے؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ میں باہر چلا گیا تھا، اس نے حیران ہو کر پوچھا، اور کہنے لگا، میرا خیال ہے میں پلنگ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال ہم اس کے متعلق کوئی ایسی رائے قائم نہ کر سکے کہ بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ وہ کلب سے کس وقت اور کس طرح اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایئر فورس کی ایک جیپ میں 6-7 افسر واپس آ رہے تھے، وہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ ان میں سے وہ صرف ایک کو جانتا تھا۔ ہم نے ذہن میں نوٹ کر لیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اس سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے اس کے خلاف ہمیں کوئی شک نہیں رہا۔ اس کا ریوالور ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہاں سے ہم اس آفیسر کے پاس گئے جس کے ساتھ اسکواڈن لیڈر جیپ میں آیا تھا۔ وہ بھی اسکواڈن لیڈر تھا اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہمارا اسکواڈن لیڈر آدھی رات کے بعد اس کے ساتھ جیپ میں واپس آیا تھا۔ اس سے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مشتبہ اسکواڈن لیڈر 1.5 گھنٹے کے لیے کلب سے غائب تو نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اس نے یقین کے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر چوٹ کا نشان دیکھا تو پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک ہندوستانی میجر کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ اس وقت یہ غصے میں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ غصے میں نہیں تھا، اس نے جواب دیا، بلکہ کہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اطمینان ہوا ہے کہ انڈین آرمی میں اتنے اچھے باکسر آفیسر ہیں۔ وہ خوش تھا۔ یہ گھونسے کھانے کے کتنی دیر کی بات ہے وہ آپ سے ملا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت گھونسے کھا کر آ ہی رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت نشان معمولی تھا جو 1-2 گھنٹوں بعد نیلا ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کے پاس ریوالور دیکھا تھا؟ پتلون کی جیب میں ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے کہا۔ اس کی کمر یا کندھے کے ساتھ ریوالور نہیں تھا۔ اس رات ہم نے یہ انتظام کیا کہ ملٹری پولیس کے ایک ہندوستانی حوالدار کو مخبر بنا کر کلب کے ملازموں میں شامل کر دیا۔ اسے ڈیوٹی یہ دی گئی کہ وہ ایسی کار پر نظر رکھے جس کے آخری ہندسیں 66 ہوں۔ اسے ہم نے اسکواڈن لیڈر بھی دکھا دیا اور اسے بتایا کہ وہ دیکھے کہ اس کا کوئی ایسا فوجی یا شہری دوست ہے جس کے پاس کار ہو اور کار کے نمبر کے آخری ہندسے 66 ہوں۔ میں اور میک ڈونلڈ اکٹھے بیٹھے اور جو بیان لیے اور جو پوچھ گچھ کی تھی اس کا تجزیہ کرنے لگے۔ اسکواڈن لیڈر کے متعلق ابھی تک ہماری رائے دوہری تھی، اسے ابھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بعض باتیں اس کے خلاف جاتی تھیں۔ آپس میں بحث کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ڈوگرے میجر کو ہم نے صرف گواہ کیوں بنا رکھا ہے۔ میں نے میک ڈونلڈ سے کہا، ڈوگرے میجر کے پاس بھی تو 38 بور کا ریوالور تھا، وہ بھی لڑکی کا شیدائی تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس نے راستے میں لڑکی کو قتل کر دیا ہو؟ یہ تو اس نے خود بتایا ہے کہ اس کے پاس ریوالور تھا۔ میں نے اسے ذہن سے اتارا نہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پاس ریوالور کی موجودگی کے علاوہ اس کے خلاف آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے اپنے بیان کے مطابق مقتولہ چھوٹے موٹے آفیسر کے ساتھ مراسم نہیں رکھتی تھی، میں نے کہا۔ اس میجر کے ساتھ وہ گئی تو اس نے میجر کو اپنے محافظ کی حیثیت سے قبول کیا۔ میجر کے بیان کے مطابق اس نے راستے میں لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کی، لڑکی نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ اسے شاید خوش کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے لڑکی کو اسکواڈن لیڈر سے بچایا تھا۔ اس ڈوگرے میجر نے لڑکی کے ساتھ غلط حد تک بے تکلف اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ جس لڑکی نے انگریز اسکواڈن لیڈر کو دھتکار دیا تھا اس نے ہندوستانی میجر کی تو بے عزتی کر ہی دی ہوگی۔ یہ بھی سوچیں کہ جس ہندوستانی میجر نے ایک انگریز آفیسر کو کلب میں گھونسے مار کر گرا دیا تھا وہ بہت ہی دلیر بلکہ وحشی ہوگا۔ میرے لیے یہ حیران کن نہیں کہ اس نے لڑکی کو گولی مار دی ہوگی۔ چونکہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر ہے اس لیے اس نے یہ کہانی گھڑ لی کہ دوڑتی کار سے اسے کوئی گولی مار گیا ہے۔ آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ گولیاں لڑکی کے بائیں پہلو میں لگی ہیں؟ میک ڈونلڈ نے کہا۔
اور جیپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میجر نے اگلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے لڑکی پر ریوالور فائر کیا ہو تو گولیاں بائیں پہلو میں لگنی چاہیے تھیں۔ اس صورت میں گولیاں مقتولہ کے جسم سے گزر کر جیپ میں نہ رہتیں۔ آپ نے راستے میں ویران علاقہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ وہاں جیپ روکی گئی، میجر اترا، دائیں طرف سے لڑکی کو اتارنے آیا۔ وہ نہ اتری تو اس نے اس کی بے عزتی کی۔ میجر نے اسے دائیں طرف سے ایسے زاویے سے گولیاں ماری کہ گولیاں اس کے پہلو سے گزر کر جیپ میں لگیں۔ تعقب کی کہانی جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہسپتال اس وقت گیا جب لڑکی مر چکی تھی۔ اس پر بھی غور کریں کہ میجر کے بیان کے مطابق کار دائیں طرف سے قریب آئی۔ کار رائٹ ہینڈ ڈرائیو تھی۔ سٹیئرنگ پر بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف گولی فائر تو کی جا سکتی ہے، نشانے پر نہیں ماری جا سکتی۔ دونوں گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں گولیاں جہاں لگیں وہاں ان کے درمیان 1 انچ کے قریب کا فاصلہ تھا۔ دوڑتی گاڑیوں سے بائیں ہاتھ سے ایک ہی مقام پر 2 گولیاں مارنا محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کار کی اگلی سیٹ پر 2 آدمی تھے۔ ریوالور بائیں والے آدمی نے فائر کیا ہوگا۔ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے فائر کیا ہے تو بھی مجھے شک ہے کہ اس کا نشانہ اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ میں میجر کو صرف گواہ نہیں سمجھتا۔ ہم نے دوسرے دن جیپ کا ایک دفعہ پھر معائنہ کیا، وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں مقتولہ کے جسم سے نکل کر لگی تھیں۔ وہاں کے نشان بہت ہی غور سے دیکھے اور اندازہ لگا لیا کہ گولیاں کس زاویے سے آئی ہوں گی۔ ہم نے ڈوگرے میجر کو بلا بھیجا تھا، وہ آ گیا۔ اسے ہم کمرے میں لے گئے۔ آپ نے کار کے پچھلے شیشے میں سے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اگلی سیٹ پر 1 آدمی ہے یا 2 ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن میری جیپ کی روشنی کار کے پچھلے شیشے پر پڑ رہی تھی اور شیشہ چمک رہا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ آپ نے دائیں طرف فائرنگ کے 2 دھماکے سنے تو آپ نے فوراً دائیں طرف دیکھا ہوگا، میں نے کہا، اور اس سے پوچھا، آپ کو کار کی اگلی سیٹ پر کوئی آدمی نظر آیا ہوگا؟ کسی کا بازو باہر نکلا ہوا نظر آیا ہوگا؟ یاد کر کے بتائیں کہ وہ لوگ سویلین تھے یا فوجی؟ میں نے اتنی غور سے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ آپ انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں، میں نے کہا۔ ہر بات پر غور کرنا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھی پر 2 گولیاں چلیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کی چیخ سنائی دی۔ کار آپ کے پہلو کے ساتھ تھی۔ 2 گاڑیاں دوڑی جا رہی تھیں۔ کار کی رفتار زیادہ ہوئی۔ کچھ دور تک دونوں گاڑیاں پہلو با پہلو رہیں اور کار آگے نکل گئی۔ آپ کو کم از کم 1 منٹ لگ گیا تھا کہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دیکھ لیتے۔ میری توجہ لڑکی پر تھی، اس نے کہا۔ اس کی چیخ سے میں گھبرا گیا تھا۔ اگر آپ گنوار ہوتے، دیہاتی ہوتے، ان پڑھ ڈرائیور ہوتے تو میں تسلیم کر لیتا کہ آپ نے کار کے اندر نہیں جھانکا، میں نے کہا، اور آپ نے کار کا جو نمبر دیکھا وہ فوراً ذہن سے اتر گیا۔ پھر آپ کار کے تعاقب میں ایک بار پھر اس کے قریب گئے، مگر آپ کو کار کا نمبر نظر نہیں آیا۔ آگے موڑ سے کار بائیں کو گھومی تو اس کا پورا پہلو آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے اس وقت اس پر فائر نہ کیا۔ آپ فوجی ہیں، اچھے اور برے ٹارگٹ کو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کو ٹارگٹ بڑا ملا اور اچھا ملا تو آپ نے فائر نہ کیا۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے ہی باقی راؤنڈ بھی فائر کر دیتے تو ڈرائیور کو زخمی کر سکتے تھے۔ اس کا رنگ بدل گیا، گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ وہ بولا، وہ صورتحال ایسی تھی کہ میں کسی اور طرف توجہ نہ دے سکا۔ اس کے لہجے میں اب روب داب رہا ہی نہیں تھا۔ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنے اور آپ کے رویے کا مقابلہ نہیں کر رہا، میں نے کہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ قتل ہو گئی ہے اور وائس رائے کے پرسنل سٹاف کا حکم ہے کہ قاتل کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ قاتل میری کوتاہی سے نکل گئے ہیں، اس نے کہا۔ اگر مجھے تعاقب کے دوران پتہ چل جاتا کہ لڑکی مر چکی ہے تو میں تعاقب جاری رکھتا۔ میں لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ سنو میجر، انسپیکٹر میک ڈونلڈ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس لڑکی کا قاتل سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ قاتل نہیں۔ پھر آپ قتل کی تفتیش کر چکے، اس نے بھڑک کر کہا۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کریں۔ مجھے میک ڈونلڈ کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس نے آخری پتا سب سے پہلے پھینک دیا تھا۔ میں اسے سوالوں جوابوں کے جال میں الجھا کر اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ قاتل ہے۔ تاہم میک ڈونلڈ کی دخل اندازی سے میں پریشان نہیں ہوا۔ وہ کوئی اناڑی انسپیکٹر نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی یہ انداز اختیار کیا تھا۔
میرے پاس قتل کی کوئی وجہ نہیں، ڈوگرے میجر نے کہا۔ میں مقتولہ کے کسی چاہنے والے کا رقیب بھی نہیں۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، لیکن میں اسے ایک اعلیٰ درجے کی طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے مراسم تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک میجر ہندوستانی ہو یا برطانوی، اس لڑکی کے ساتھ دوستی نبھا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت مہنگی لڑکی تھی، اعلیٰ ترین قسم کی شراب کی فرمائش کرتی تھی۔